اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علیو۔ یکم شعبان 6 ہجری کو امام علی بن ابو طالب کو اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ایک بیٹی اللہ نے عطا کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں تھے۔ 3 دن کے بعد آپ اپنے مبارک قدم لے کے مدینے میں آئے تو آپ سب سے پہلے امام علی ابن ابو طالب اور اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر آئے، اپنی نوازی کو گود میں اٹھایا اور مسکرا کر کہنے لگے، آپ کی صورت آپ کے نانی خدیجۃ الکبریٰ سے ملتی ہے اور آپ کی آنکھیں اپنے بابا علی بن ابو طالب سے ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، یہ میری نوازی آپ کی زینت زینب ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ مبارکباد دینے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام علی نے پوچھا، اے سرکار دو عالم، خوشی کے موقع پہ آنسو کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، میرے بعد جب میری امت تم سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے نفرت کرے کہ ان کو قتل کر دے گی تو یہ بی بی زینب ہوگی جو گلی گلی پتھر کھائے گی اور بازاروں میں جا جا کے پنجتن پاک کی شان بیان کریں گی اور میری امت کو بتائیں گی کہ آل رسول کا احترام کیا ہے۔ آپ اتنی صابرین تھی، اتنی پردہ نشین تھی کہ آپ کے گھر سے پردہ داری نازل ہوئی، اور آپ کا اتنا پردہ تھا جب ایک دفعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک بال مبارک دکھ رہا تھا تو سورج طلوع نہیں ہوا تھا جب تک آپ کا وہ ایک بال چھپا نہیں۔ ایک وقت کی بات تھی کہ ایک عورت تھی جس کی آنکھ میں بے حد درد تھا اور ان کا درد اتنا بڑھتا گیا کہ ان کی بینائی جانے لگی۔ انہوں نے آنکھوں کا بہت علاج کروایا لیکن ان کو اس سے آرام نہیں ہوا اور ان کے درد کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا اور آنکھوں کے نیچے سیاہی پھیل گئی، یہاں تک کہ کئی حکیموں نے انہیں لا علاج قرار دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی دوران ان کی ایک عزیز عورت ان کے پاس آئی جو کہ کربلا کی زیارت کے لیے جا رہی تھی۔ اس عورت نے ان کو دیکھا اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ عورت کربلا جا رہی ہے تو ان کے دل میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ وہ اپنے طبیب کے پاس گئی اور ان کو جا کے بتایا کہ میں کربلا کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ ان کے طبیب نے ان کو خبردار کیا اور کہا کہ اگر انہوں نے سفر کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بینائی مکمل طور پر چلی جائے گی اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میری بینائی جانی ہی ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کے کربلا کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی آپ نے ایک ہی منزل طے کی تھی کہ اس عورت کی آنکھ کا درد بڑھنے لگا اور بہت شدید درد ہونے لگا اور وہ بے چینی کی حالت میں رہنے لگی۔ قافلے میں موجود تمام خواتینوں نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ آپ بھی واپس چلی جائیں۔
کیونکہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دینے لگی تھی، اور وہ اتنی تکلیف دے رہی تھی کہ ان کی آنکھ کے نیچے سیاہی سی آ گئی تھی، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، پر وہ نہ رکی اور آگے سفر جاری رکھا۔ دوسری منزل کے قریب پہنچی کہ اسی عورت کا درد اتنا شدید درد ہونے لگا کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ عورت کی بینائی چلی گئی۔ اس نے دیکھنا بند ہو گیا اور وہ بے چینی کی حالت میں بے ہوش ہو گئی، اور وہ عورت ایک خواب میں دیکھتی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنی چادر کا کنارہ ان کی آنکھوں میں لگا رہی ہے، اور اس مظلوم عورت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد وہ عورت کو دکھنا چالو ہو جاتا ہے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ جو بھی درد ان کی آنکھوں میں تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے موجود قافلے والوں سے کہا کہ میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا ہے، اور قافلے والے حیران ہو گئے اور کہنے لگے تمہاری دونوں آنکھیں ایک جیسی ہو گئی ہے، آنکھوں کے نیچے سے سیاہی بھی چلی گئی، اور درد کی وجہ سے جو آنکھوں میں لال پنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب تمہاری آنکھیں صحیح ہو چکی ہے۔ یہ قافلے والے اس کو کہنے لگے اور وہ اپنا سفر کربلا کی طرف روانہ کر دی۔ یہ ہے بی بی زینب جن کے خواب میں آتے ہی درد ختم ہو گیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کا رتبہ تا قیامت تک و روز محشر میں سب سے بلند ہے، نہ آپ جیسا تھا اور نہ کبھی ہوگا، لیکن ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ تو عمل کر سکتے ہیں، بھلے ہم ان جیسا نہیں بن سکتے لیکن آپ کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت، آپ کی سخاوت، آپ کی محبت، آپ کا پردہ اور آپ کی شجاعت کہ آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور کئیوں کا ایمان تازہ کیا۔ شیخ فری الدین عطار فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری کی آزادی کے بعد انہوں نے آزادی سے پہلے بہت محنت کی، بہت سے کام کیے، اور جب ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا تب رابعہ بصری نے طویل عبادت و ریاضت کی سادگی کی زندگی بسر کرنے لگی، اور اس دوران حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کری، اور اللہ کے حکم سے آپ کو حج کا حکم ہوا، اور آپ نے حج کے لیے ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ آپ کا یہ گدھا بہت ضعیف تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکا اور راستے ہی میں مر گیا۔ قافلے والوں نے اسرار ہمدردی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کا یہ سامان اٹھا لیں گے، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیں، میں نے یہ سفر اپنے پروردگار کے بھروسے اور توکل پر شروع کیا تھا۔ قافلے والوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلے تھے، جنگل میں گم گئے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کا دریا آپ کی آنکھوں سے روانہ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے رب العزت، تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا اور اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ ابھی آپ دعا میں مصروف ہی تھی کہ آپ کا گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئی، اللہ کے شکر ادا کیا اور اپنا سامان دوبارہ گھوڑے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب آپ وہاں پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ
خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ وہاں ٹھہر گئی اور فرمایا، اے پتھر کے مکان، واپس لوٹ جا۔ مجھے تیری پتھری دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی مطمئن ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم بن ادم ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے، ہر ایک قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ پر ہی موجود نہیں تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری بشارت ضائع ہو گئی ہے، یا شاید میری عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تو تمہاری بشارت ضائع ہوئی ہے اور نہ ہی تمہاری عبادت ضائع ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنا تو آپ پر رب طاری ہو گئے اور روتے ہوئے پوچھا، اے اللہ، وہ قابل احترام کون ہے؟ جواب ملا، سامنے دیکھ۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ پھر آپ دونوں نے حج ادا کیا۔ حضرت رابعہ بصری نے انتہائی عاجزی سے اللہ کو پکارا اور فرمایا کہ اے مالک، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا، پر اگر میرا حج قبول نہیں ہے تو مجھے مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دینا، کیونکہ حج کے قبول نہ ہونے سے زیادہ بڑی کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ بس مجھے اتنا صبر دینا کہ مصیبت میں میں صبر کر لوں۔ آپ یہ کہہ کے پھر آپ حج سے جب فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری واپس تشریف لائی اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی۔ اگلے سال پھر حج کا مہینہ آیا تھا۔ دیدار کی خواہش جاگی، ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا، لیکن اس بار میں خود اس کا استقبال کروں گی۔ اسی لیے شیخ ابو علی، جو امام غزالی کے بھی استاد تھے، فرماد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ امام حج میں آپ نے کارود کے بل کعبے کی سمت لڑکنا شروع کر دیا اور پورے 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی۔ شیخ فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرہ اولیاء میں فرماتے ہیں، ابھی عرفات میں آپ داخل ہی ہوئی تھی کہ ندا آئی، رابعہ، اس طلب میں کیا رکھا ہے؟ تو نے ہمیں بصرہ میں یہی کہہ دیا ہوتا، ہم وہی تجھے اپنی تجلی سے نواز دیتے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے خداوندہ تعالیٰ، مجھ میں تیری تجلیوں کا بار اٹھانے کی طاقت اور ساکھ نہیں، کہاں ہے؟ البتہ التجا ہے کہ مجھے فقیر عنایت کیا جائے۔ ندا آئی کہ رابعہ، فقیر تو ہمارے قہر کے مختصر ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح راضی ہو جاتے ہیں کہ بال برابر بھی فرق نہیں رہتا، پھر ہم انہیں قربت سے محروم کر کے ان سے سکون و چین لے لیتے ہیں اور پھر ان کو پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا افسوس و ملال نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ میرے قرب کے لیے از سارے حسن گر میں اعمال ہو
ہو جاتے ہیں، وہ ساری مصیبتیں بھول کر اپنے خدا کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اے رابعہ، اس وقت تو دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک تو ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ پر گامزن نہیں ہوتی، اس وقت تک تو تجھے فقیر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا، نگاہ اٹھا اور سامنے دیکھ، اور جب آپ نے نگاہ اٹھائی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لہو کا ایک بحر بکھرا ہوا ہے۔ پھر ندا آئی، یہ ہمارے عاشق کا چشمہ خون چکا دریا ہے، جو ہماری طلب میں چلے ہیں اور منزل عشق میں اس طرح شکستہ ہو جاتے ہیں اور کہ خون کے آنسو رونے لگے۔ اور آپ نے عرض کیا، ان کی اتنی مصیبتوں کے سامنے کے بعد جب وہ قرب کے مقام پہنچ جاتے ہیں تو ہم انہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اور وہ سہن کرتے ہیں۔ یہی ان عاشقوں کی علامت ہے۔ پھر رابعہ بصری یہ سب سن کر بصرہ واپس تشریف لے آئے اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب تک زندہ رہی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہی اور اپنی مرضی اللہ کی مرضی سے چلتی تھی۔ آپ کا دنیا داری سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اور وہ فقیر کے مقام تک اتنا اونچا پہنچ گئی کہ وہ آخری مقام پر پہنچ گئی تھی۔ آپ خدا کو بے نقاب دیکھنا چاہتی تھی، اور آپ نے اس آخری مقام پر خدا کو بے نقاب دیکھا اور ہمیشہ رہنے کی منزل کو پا لیا تھا۔ آپ کا اتنا یقین تھا اللہ پر کہ ایک دفعہ دو درویش حضرت رابعہ بصری سے ملنے آتے ہیں۔ وہ دونوں بہت ہی بھوکے تھے۔ جب وہ دونوں اندر آ کر بیٹھ گئے تو ان کے سامنے ایک کپڑے میں 2 روٹیاں رکھ دی۔ اس سے پہلے وہ دونوں درویش کھانا شروع کرتے، اچانک کسی آدمی نے صدا لگائی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ رابعہ بصری نے فوراً وہ 2 روٹیاں اٹھا کے ان آدمیوں کو دے دیا، اور درویش یہ دیکھ کر حیرت انگیز ہو گئے لیکن خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کے حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ میری مالکہ نے بھجوایا ہے آپ کے لیے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیاں لی اور گننے لگی۔ جب آپ گن رہی تھی تو روٹیاں 18 تھیں۔ آپ نے روٹیاں واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی اور کی روٹیاں ہیں۔ کنیز نے کہا، بڑے التجا سے کہا کہ نہیں، یہ آپ ہی کے لیے ہے ساری روٹیاں، لیکن آپ نے واپس بھجوا دیا۔ کنیز جا کر پورا معاملہ مالکن کو بتایا کہ وہ روٹیاں لیں اور انہیں روٹیاں نہیں لیں۔ مالکن نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا کہ یہ 18 روٹیاں ہیں۔ تو ان کے مالک نے کہا، ان میں اور 2 روٹیاں ڈال دو، اور کہا اب جاؤ۔ پھر وہ کنیز جا کر روٹیاں حضرت بی بی رابعہ بصری کو دیتی ہے اور دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ رابعہ بصری آتے ہیں اور آنے کے بعد روٹیاں لے کے پھر سے گننے لگتے ہیں، اور جب آپ گنتے ہیں تو روٹیاں 20 تھی، اور آپ کہے کہ شاید یہ روٹی ہمارے لیے ہے، بھیجی گئی ہے، اور آپ نے روٹیاں لے کے درویش کے آگے رکھ دی۔ وہ حیرت سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب دونوں درویش نے ملاقات کے بعد فارغ ہونے لگے، آپ سے جا رہے تھے تو آپ سے تفصیل پوچھی واقعے کی، تو آپ نے کہا کہ جب آپ لوگ آئے تھے تو مجھے پتا تھا کہ آپ بہت بھوکے ہو، اور میرے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں جو آپ کے لیے کافی نہیں تھی، اسی لیے میں نے یہ 2 روٹیاں اس آدمی کو دے دی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میری راہ میں 1 قربان کرو، میں تمہیں اس کے بدلے 10 دوں گا۔ اسی لیے میں نے وہ 2 روٹیاں اس آدمی کو دے دی، اور جب وہ کنیز 18 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے اسے واپس کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میری راہ میں 1 قربان کرو اور 20 روٹیاں دوں گی۔ اور جب وہ کنیز 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں سمجھ گئی
یہ اللہ نے ہی روٹیاں بھیجی ہیں ہمارے لیے، اور میں نے ساری روٹیاں آپ کے لیے رکھ دی۔ آپ کا اللہ پر اتنا یقین تھا، آپ پر اللہ کا اتنا یقین تھا کہ آپ نے اللہ کی مرضی میں راضی رہتی تھی اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ ایک وقت آپ کے گھر میں حسن بصری آئے تھے اور دونوں باتوں میں مشغول ہو گئے تھے، اور باتیں کرتے کرتے حضرت رابعہ بصری سالن چڑھانے لگی۔ سالن چڑھانے کے لیے پانی ڈالا، سارے سامان ڈالے اور آپ سے باتوں میں مشغول ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ سے باتیں کرنا کھانا بنانے سے بھی اچھا ہے۔ یہ کہہ کے جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب روزہ کھلنے کے لیے سالن لینے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سالن کے لیے چولہا جلایا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سالن کو جوش آ رہا ہے، وہ اپنے آپ ابل رہا ہے۔ اور جب حضرت رابعہ بصری نے یہ دیکھا تو فوراً اس سالن کو ایک پیالے میں نکال کر حضرت حسن بصری کو دے دیا، اور جب حضرت حسن بصری یہ کھائے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ سالن اتنا لذیذ تھا کہ ان کے مرتے دم تک ان کو یاد رہا۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ اتنا لذیذ، اتنا لذت دار سالن کھایا تھا اور نہ کبھی کھایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے، اور اللہ کے رسول بار بار حسین کے لیے فرماتے تھے، حسین مندی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ بس نانا سے ہاتھ اٹھا کر امام حسین نے اللہ کے دربار میں التجا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس امام حسین علیہ السلام کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے 7 سال پہلے 11 شعبان کو بی بی ام لیلہ ابن حبیب اللہ سے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک نور کا پھول کھلا دیا، جس کو امام حسین نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے کوئی بھی بیٹا ہوئے گا تو میں اس کا نام علی رکھوں گا، اور اگر کوئی بیٹی ہوگی تو میں اس کا نام زہرا رکھوں گا، کیونکہ آپ بچپن سے دیکھ رہے تھے آپ کے بابا علی اور آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے لیے اتنی بغض تھی لوگوں کے دل میں، تو آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جتنے بھی بیٹے ہوں گے ان کا نام علی، اور جتنی بھی بیٹی ہوگی ان کا نام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ آپ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے بیٹے کا نام علی کے نام سے نواز دیا، اور اس شہزادے کی صورت اور سیرت، اخلاق، بولنا، دیکھنا بالکل شبیہ رسول اللہ جیسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے۔ میری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن بی بی زینب بنت علی آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں بابا سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین نے اپنی بہن سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن حکم کرو۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے۔ بھائی میں چاہتی ہوں کہ یہ چھبیہ پیغمبر کی پرورش میں کروں۔
بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے زینب، اکبر کے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ثانیہ زہرا اس کی پرورش کرے، لیکن بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لو۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ ہاتھوں کو جوڑے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، اے میرے آقا شہزادی زینب، میری مرشد زادی اور آپ میری مرشد زادی اور آپ مولا ہیں، میرے بچے کے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اور پرورش کرے۔ بس علی اکبر کی پرورش بی بی زینب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فاطمہ زہرا بن کر کرنے لگی اور جنگ کے ادب جناب عباس علی کی طرح سکھاتے رہی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ یہ شہزادہ یوں زمانے مولد تک آ پہنچا کہ آپ کی عمر مبارک 18 سال تک پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ تو 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی تھی کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پر قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب نے علی اکبر کو بلاتی ہے اور سینے سے لگا کر فرماتی ہے، اے میرے بیٹے، کل تم کو اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ جاؤ، آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس سے اجازت لو۔ علی اکبر نے کہا کہ کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ آپ میری ماں نہیں ہیں کیا؟ بی بی زینب نے فرمایا، علی اکبر، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، لیکن جس نے تمہیں جنم دیا ہے وہ ماں بی بی ام لیلہ ہے۔ جاؤ، اپنی ماں سے ملو اور اس ماں سے اسے ماں کہہ کے بلاؤ۔ جناب علی اکبر روتے روتے اپنے ماں کے خیمے آتے اور فرماتے، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ بی بی ام لیلہ رو رو کے کہتی ہے، اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا، شاید تم بھول گئے ہو۔ علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری ماں اکبر، آج میری ماں زینب نے بتایا ہے مجھے کہ آپ ہی مجھے پیدا کرنے والی ماں ہے۔ آپ بس اتنا کہنا تھا کہ بی بی ام لیلہ رونے لگی اور علی اکبر کو سینے سے لگاتی ہے اور کہنے لگی، اے اکبر، اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا، شبیہ رسول بنایا، میں اس کے قابل نہ تھی کہ میں تمہاری پرورش کر سکوں۔ بی بی ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا، کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہے، کبھی 1 سال کے، کبھی 2 سال کے، تو کبھی 5 سال کے۔ علی اکبر فرماتے ہیں، اے میری ماں، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی ہے، اے اکبر، یہ سب تیرے لیے بنائے تھے۔ بس بی بی ام لیلہ نے کہا، اے اکبر، یاد رکھنا، میں ایک کنیز کی بیٹی ہوں اور میری ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے کہ تمہارے بابا حسین، جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو نبی کے نواسے ہیں، ہمیشہ مجھ سے خوش ہو جائے، ہمیشہ مجھ سے خوش رہے۔ اکبر، یہ لوگ جو دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کے رسول کے نواسے کے دشمن ہیں۔ اکبر، کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے، ایسی قربانی دینا بیٹا کہ تیری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخ رو ہو جائے۔ بس رات ڈھلنے لگی، سورج طلوع ہوا اور اذان علی اکبر سے فضا گونجنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فوج یزید نے حملہ شروع کر دیا۔ ایک ایک مولا کے چاہنے والا شہید ہوتا رہا۔ علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے تھے، لیکن کبھی حور کے بیٹے آ جاتے، کبھی حبیب آ جاتے تھے کہ مولا، ہمارے سامنے ہم شبیہ پیغمبر کو ذبح کیسے قربان ہوتے دیکھ سکتے ہیں؟
اس لیے آپ ہمیں پہلے اجازت دیں کہ ہم اکبر کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ بس جب کوئی نہ رہا تو حسین علیہ السلام تنہا ہو گئے، علی اکبر رہ گئے۔ کہنے لگے، اے میرے بابا، اپنے بیٹے کو اجازت دے کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین علیہ السلام نظروں کو اٹھائے، آپ کے چہرے کو دیکھے اور کہا، اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب اس بیٹے کو اس میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت اور صورت میں آپ کے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ، مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اے اللہ، میں نے تیرے دن پہ میرا یہ بیٹا ہم شکل رسول بھی قربان کیا ہے۔ مولا نے کہا، اکبر، جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہہ کے آنا۔ جیسے ہی اجازت دینے کے لیے علی اکبر خیمے میں گئے، بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ دونوں کی صدائیں اتنی بلند ہونے لگی کہ علی اکبر سے پہلے اتنی بلند آوازیں بیبیوں کے رونے کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ بس علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں، فوجی یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو فنارے جہنم کرتے ہیں۔ تاریخ نے تحریر کر دیا، فوجی اشقیا کو علی یاد آتے تھے۔ جب بھی آپ وار کرتے تھے تو آپ کو علی یاد آتے تھے۔ پہلے حملے میں جناب علی اکبر نے 18,000 فوجی یزید کو فنارے جہنم کیا۔ بس لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو پیچھے گھماتے ہیں اور امام حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، کچھ کہنا چاہتے ہو کیا؟ علی اکبر دست ادب کو جوڑ کر کہتے ہیں، اے میرے بابا، میں نے 3 دن تک پانی نہیں پیا ہے، میرا منہ خشک ہو گیا ہے۔ اگر مجھے تھوڑا سے پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی اور فرمانے لگے، اے اکبر، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں۔ اکبر، تم ایسا کرو کہ تم میری زبان اپنے منہ میں لے لو، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام مل جائے۔ جیسے ہی علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کی زبان منہ میں لی ہے تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے بابا، آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین علیہ السلام رو کے کہنے لگے، اکبر، جاؤ، تمہارے دادا جام کوثر لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس علی اکبر پھر سے میدان جاتے اور ہزاروں کی فوج کو فنار کرتے ہیں۔ فوجی اشقیا، کبھی شمر، کبھی عمر بن سعد کہتا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے فردن جنگ نہیں ہوگی۔ پوری فوج کو کہو کہ مل کے حملہ کرے، جو دور ہے ان کو کہو کہ تیر چلائیں۔ بس ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر تھا اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج علی اکبر پہ تیر چلاتی ہے، نیزے چلائے گئے، بھالے چلائے گئے اور کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پر پرچی مار دی اور وہ تڑپتے رہے اور وہ فوجی یزید ہنس کر کہنے لگی، اب حسین یہ پرچی کیسے نکالتا ہے؟ علی اکبر کی صدا دیتے ہیں، بابا میری مدد کرے۔ آپ حسین علیہ السلام جب میدان میں آتے ہیں، علی اکبر تک پہنچے ہیں، علی اکبر سر کو اپنے گود میں آپ کے گود میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں علی اکبر اپنا ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرمائے، بیٹا، سینے میں کوئی تکلیف ہے کیا؟ علی اکبر نے کہا، ہاں بابا، ایک سالار نے مجھے سینے پر پرچی مار دی ہے۔ وہ ہنس کر کہتا رہا، اب حسین کیسے نکالے گا یہ پرچی؟ وہ نامقول دور سے ہنستے رہے، اس غریب باپ کا تماشا دیکھتے رہے کہ امام حسین علیہ السلام اب یہ تیر کیسے نکالیں گے۔
امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے میرے دادا ابراہیم، دیکھ میرا اسماعیل میں نے کس طرح قربان کیا ہوں، نہ تو میری آنکھ پہ پٹی ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھے اور ایک ہاتھ علی اکبر کی پرچی پر رکھا، اللہ اکبر کہا اور پرچی کو کھینچا۔ جیسے ہی آپ نے پرچی کو کھینچی ہے، پرچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام خون علی اکبر آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرے لیے اپنے اسماعیل کو جو ہم شکل پیغمبر کو قربان کر دیا ہے، میرا اکبر قربان کر دیا ہے۔ اور آپ فرمائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔